والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں ایسی کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے۔ ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں طبقہ کا ذکر آیا تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقہ کا ذکر ہے، اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی کہ وہ حساب، تصریح، حدیث دوسرا ثواب کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے، اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا۔ مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں تو اب صرف قرآن پر ہی عمل ہوگا۔ مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل آیت اس طرح بیان ہے: سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا، بعد میں آنے والے ہوں، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والے وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والے کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے۔ سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انبیاء، پہلے وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس تک کا اشارہ نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے: وما ارسلنا من قبلک ولقد ارسلنا رسلا من قبلک۔ ان آیات میں ان کی امثال دوسری آیات میں جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی یا کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبل پہلے کا ذکر موجود ہے، بعد والا کوئی ذکر، اور من قبل کا کی قید لگی ہوئی ہے، اور کہیں من بعد کا اشارہ تک نہیں۔ اگر ختم نبوت اور ان کتاب وحی کا دوسری آیات میں صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو قرآن کا یہ طرز ہی اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا۔ مثلا ختم نبوت پر قرآن تصریحات اور احادیث متواترہ کی شہادت اور امت کا اجماع تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ ختم نبوت دیکھا جائے۔ متقین کی تفسیر میں صفت ایمان بالآخرہ، اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار، دار الایمان اور عقبہ نام سے بھی ذکر کیا گیا۔ پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ آخرت پر ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزاء ایمان اس حیثیت میں سب سے اہم جز ہے، اور متقاضی ایمان میں عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے۔ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء تمام شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس کی عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب، جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے، وہ جب جھوٹ سچ اور حلال حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان جرائم سے روکنے والے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کی تعزیری قوانین قطعاً انسداد جرائم اور اصلاح اخلاق کے لیے کافی نہیں۔ عادی مجرم تو ان
سزاؤں کے عادی ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو بھی ترک کرے تو اسی حد تک کہ اس کو حکومت کی داروگیر کا خطرہ ہو۔ خلوتوں میں رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں، اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ اپنی عیش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا توق اپنے گلے میں ڈال لے۔ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے، یہی وہ عقیدہ تھا جسے دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخر کے ساتھ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک و تردد۔ اس میں اشارہ ہے آخرت کی زندگی کے بحث تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کے حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ہے۔ یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ سو دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو پڑھیں اور عمل کریں، اور ہم سب